بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کی کتاب ہم ریاض الصالحین پڑھ رہے تھے، اس کے اندر ہم راز کی حفاظت کرنے کا بیان پڑھ رہے تھے۔ تو اس کی دو حدیثیں ہم نے پڑھ لی تھیں۔ ایک واقعہ بیان ہوا تھا جو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تھا۔ ایک اور واقعہ ایسا بیان ہو رہا ہے جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ تو واقعہ سن لیں پہلے، اس کے بعد عبارت انشاءاللہ بتاؤں گا، عبارت اور اس کا ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر تھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ پیدل چلتی ہوئی آئیں، اور اس طرح چلتی ہوئی آ رہی تھیں کہ ان کی جو چال تھی وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چال سے ذرہ برابر بھی جو ہے الگ نہیں تھی۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہیں بالکل ایسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چلتی ہوئی آ رہی تھیں۔ پھر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا مرحبا مرحبا، اے میری بیٹی خوش آمدید۔ پھر انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھایا، پھر ان کے کان میں کوئی بات جو ہے ارشاد فرمائی تو وہ زور زور سے رونے لگے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے رونے لگیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے صبری کو دیکھا، ان کے رونے کو دیکھا، تو دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات فرمائی، کچھ ارشاد فرمایا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگیں، مسکرانے لگیں۔ آپ نے تبسم فرمایا تو میں نے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں میں راز بتانے کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے، تمہیں چنا ہے، اس کے باوجود تم رو رہی ہو، تمہیں تو نہیں رونا چاہیے۔ تو پھر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا فرمایا تھا، مجھے بتاؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کرنے والی نہیں ہوں، کہ ان کا راز کسی کو نہیں بتانے والی میں۔ پھر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وصال فرما گئے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ میں تمہیں اس حق کی قسم دے کر کہتی ہوں جو میرا تمہارے اوپر ہے کہ تم مجھے وہ بات بتاؤ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم سے فرمائی تھی۔ کہا ہاں اب بتا دیتی ہوں کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا۔ کہا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بار مجھ سے سرگوشی کی، میرے کان میں بات ارشاد فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ جبریل علیہ السلام میرے ساتھ سال میں 1 مرتبہ یا یہ فرمایا کہ 2 مرتبہ قرآن حکیم کا دور کیا کرتے تھے، اور اب انہوں نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ موت جو ہے میرے قریب آ گئی ہے، اجل جو ہے میرے قریب ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور صبر کیا کرو، میں تمہارے لیے بہترین آگے جانے والا ہوں۔ یہ سن کر میں رونے لگی تھی، جیسا کہ آپ نے مجھے دیکھا تھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بے صبری، میرے رونے کو، میرے بلکنے کو دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ میرے کان میں ایک بات ارشاد فرمائی اور فرمایا اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو، یا یہ فرمایا کہ تم امت مسلمہ کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو میں ہنس پڑی جیسا کہ تم نے دیکھا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ واقعہ جو ہے اس میں بھی راز کی حفاظت کے حوالے سے ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والد محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ سگی ماں نہیں ہے لیکن جو ہے اب والد محترم کی بیوی ہیں تو ماں ہی ہوئی نا، اسی لیے۔ تو ترجمہ دیکھیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، خاتون کے لیے عنہا لاتے ہیں، اور جب کسی مرد کا ذکر چلے تو عنہو لاتے ہیں، یعنی صحابی مرد کا ذکر چلے تو عنہو، اور صحابیہ کا ذکر چلے تو عنہا لاتے ہیں، مؤنث کی ضمیر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے فرمایا، قالت یہ جو ہے فعل ماضی صیغہ واحد مذکر، واحد مؤنث غائب تا ساکن، اس میں علامت مؤنث کی باب نصر عنصر سے۔ کنہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج ان کے پاس تھیں،
ان کی خدمت ببرکت میں حاضر تھیں۔ فاقبلت فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہا تمشی لا تخطئ مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاقبلت تو آئیں، تشریف لائیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تمشی وہ چل رہی تھیں، اس طرح چل رہی تھیں کہ لا تخطئ مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کا چلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے سے کچھ بھی الگ نہ تھا، کچھ بھی خطا نہ کر رہا تھا، بالکل جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے ایسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چلتی ہوئی آئیں۔ من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فلما رآہا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیکھا، رآہا، ہا ضمیر حضرت فاطمہ کی طرف لوٹے گی، فلما رآہا، تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، رحب بہا، تو انہیں خوش آمدید کہا، کیا کہا؟ انہیں خوش آمدید کیا، وقال، اور فرمایا، مرحبا بابنتی، اے میری بیٹی خوش آمدید، اے میری بیٹی مرحبا، میری بیٹی خوش آمدید۔ ثم اجلسها عن یمینہ و شمالہ، پھر انہیں اپنے دائیں جانب یا بائیں جانب بٹھایا۔ ثم سارہا، پھر ان کو ایک راز کی بات بتائی، یعنی ان کے کان میں کوئی بات کہی۔ فبکت بکاء شدیدا، تو حضرت فاطمہ بہت زور سے مطلب جو ہے بہت شدید رونے لگی، بہت سخت رونے لگی۔ فلما رآ، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جزعہا، ان کی بے صبری، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے صبری دیکھی، یعنی ان کا جو یہ رونا بلکنا دیکھا، سارہ ثانیتا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوبارہ ان کے کان میں ایک بات کہی، انہیں دوبارہ راز کی بات بتائی۔ فضحکت، تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگیں۔ فقلت لہا، تو میں نے ان سے کہا، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ سے کہا، خصہ کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خصہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور کاف یہ ضمیر جو ہے یہ مفعول بہ ہے، اور یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے، واحد مؤنث حاضر۔ خصہ کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من بین نسائہ بالسرار ثم انت تبکینا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں خاص کیا ہے، من بین نسائہ، تمام عورتوں کے درمیان، بالسرار، راز بتانے کے لیے، ثم انت تبکینا، تم پھر بھی روتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں کے درمیان صرف تم کو راز بتانے کے لیے جو ہے چنا ہے، منتخب کیا ہے، تم پھر بھی رو رہی ہو۔ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو گئے، یعنی وہاں سے تشریف لے گئے، سألتہا، تو میں نے، یعنی حضرت عائشہ فرما رہی ہیں میں نے فاطمہ سے پوچھا، ما قال لکی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں تک عبارت پہنچ گئی، من بین نسائہ بالسرار ثم انت تبکینا فلما قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو گئے، یعنی وہاں سے چلے گئے، سألتہا، تو میں نے فاطمہ سے پوچھا، ما قال لکی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ سے کیا کہا، ما قالا، کیا کہا، لکی، آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قالت، حضرت فاطمہ بولیں، ما کنت لافشی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ، کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کرنے والی نہیں ہوں، ما کنت، میں نہیں ہوں، لافشی، کہ فاش کروں، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، سرہ، ان کے راز کو، یعنی میں حضور علیہ السلام کے راز کو فاش کرنے والی نہیں ہوں۔ فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وفات پا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام، قلت، تو میں نے ان سے کہا، عزمت علیک من الحق، میں تمہیں اس حق کی قسم دے کر کہتی ہوں، عزمت علیک من الحق، میں تمہیں اس حق کی قسم دے کر کہتی ہوں جو میرا تمہارے اوپر ہے، علیک تمہارے اوپر ہے، من الحق حق، لما حدثتنی ما قال لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم مجھے وہ بات بتاؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی تھی، تم کیا کرو، مجھے وہ بات بتاؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی تھی، حدث، ہاں جی یہی ہے۔ فقالت، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اما الآن فنعم، ہاں اب بتاتی ہوں، اما الآن،
فنعم، جی ہاں اب بتاتی ہوں. اما حین سارنی فی المرۃ الاولی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ مجھے راز کی بات بتائی، میرے کان میں بات کہی، حین مانے جب، سارنی مجھے راز کی بات بتائی، فی المرۃ الاولی پہلی مرتبہ، فاخبرنی تو مجھے خبر دی، ان جبریل کہ جبریل، کان یعارضہ القرآن فی کل سنۃ مرۃ او مرتین، کہ کان یعارضہ القرآن کہ جبریل میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے ہیں، فی کل سنۃ ہر سال میں، یعنی ایک سال میں، مرتن ایک مرتبہ، او مرتین یا دو مرتبہ، یعنی یہ فرمایا اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ، یا پھر یہ فرمایا کہ دو مرتبہ. وَأَنَّهُ اور بے شک انہوں نے، یعنی جبریل علیہ السلام نے، عارضہ الآن مرتین اس بار اب دو مرتبہ دور کیا ہے، عارضہ الآن اب جو ہے دور کیا ہے، مرتینی دو مرتبہ، یعنی ہر سال جو ہے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ جو ہے دور کیا کرتے تھے قرآن کا، لیکن اس بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے دو مرتبہ دور کیا ہے قرآن کا میرے ساتھ. وَإِنِّي لَا أَرَى الْأَجَلَ اور بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ موت جو ہے وہ، مطلب وَإِنِّي اور بے شک میں، لا أَرَى الْأَجَلَ موت کو نہیں دیکھ رہا، إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ مگر یہ کہ وہ قریب ہے، یعنی موت جو ہے میرے قریب ہے. یہاں پر حصر ہے کہ اور بے شک میں موت کو قریب دیکھ رہا ہوں، یہ یہاں پہ ترجمہ ہوگا. اور لفظی ترجمہ یہ ہے، اور بے شک میں نہیں دیکھ رہا، میں موت کو نہیں دیکھ رہا مگر یہ کہ وہ قریب ہو گئی، یہ ہوگا اس کا لفظی ترجمہ. اور اصطلاحی ترجمہ یہ ہے، اور بے شک میں موت کو بہت قریب دیکھ رہا ہوں. فَاتَّقِ اللَّهَ تو تم اللہ سے ڈرتی رہنا، تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتی رہنا. وَاصْبِرِي اور صبر کرو، اور کیا فرمایا، اور صبر کرو. فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ میں تمہارے لیے بہترین آگے جانے والا ہوں، میں تمہارے لیے بہترین آگے جانے والا ہوں، سلف آگے جانے والا ہوں. فَبَكَيْتُ بُكَائِيَ الَّذِي رَأَيْتِ فَبَكَيْتُ تو میں روئی، بُكَائِيَ الَّذِي رَأَيْتِ میں ایسا روئی جیسا آپ نے مجھے دیکھا تھا. فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بے صبری دیکھی، میرا رونا دیکھا، سارنی الثانیۃ تو مجھے دوسری بار راز کی بات بتائی. فقالا تو فرمایا، یا فاطمہ تو اے فاطمہ، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین کیا تم اس بات پر راضی نہیں، ان تکونی کہ تم ہو، سیدۃ نساء المؤمنین مومنوں کی عورتوں کی سردار. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو، او یا یہ فرمایا کہ سیدۃ نساء ہذہ الامۃ کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہو. فضحکت ضحکی الذی رأیتی تو میں ہنسی جیسا ہنسنا آپ نے میرا دیکھا. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی جو ہے مسلم شریف میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے. وہو لفظ مسلم اور یہ عبارت جو ہے یہ مسلم شریف کی عبارت ہے. تو دیکھیں ہمیں کسی کے بھی راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان حدیثوں سے یہی سبق ملتا ہے. کسی نے اگر کوئی ہمیں راز کی بات بتائی ہے تو ہمیں اس کے راز کو اچھے سے جو ہے محفوظ رکھنا چاہیے، اور کسی کو راز کی بات نہیں بتانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے، اور بہت ساری حدیثوں میں جو ہے یہ منع کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم دین عطا فرمائے، آمین.